بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کا نام سن کر ذہن میں ایک ایسا کردار آتا ہے جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم اور سرکشی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرعون کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے تاکہ انسان عبرت پکڑ سکے۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا، جو اپنی ریا کو اپنا غلام سمجھتا تھا، جس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے کی کوشش کی مگر انجام کار غرق ہو کر دنیا سے گیا۔ فرعون کی زندگی میں بہت سی نشانیاں تھیں جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اولاد پیدا نہ کر سکا۔ یہ سوال آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ جس شخص کے پاس دنیا کی بادشاہت تھی، مال و دولت، طاقت و اختیار سب کچھ تھا، وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم کیوں رہا؟ اس محرومی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت اور راز چھپا ہوا ہے جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ تاریخ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئی تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھیں مگر فرعون نے ان پر بھی ظلم کیا۔ اس کے باوجود حضرت آسیہ نے اللہ کی بندگی کو نہ چھوڑا۔ قرآن مجید نے ان کو مومن عورتوں کے لیے مثال قرار دیا۔ فرعون کی اولاد نہ ہونے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو زمین میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نسل سے محروم کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کائنات کی بادشاہی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ اپنی نسل کو بھی نہ بڑھا سکا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کو قدرتی طور پر اولاد کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی، وہ مجنون پن کا شکار تھا۔ یہ اللہ کا ایک خاص فیصلہ تھا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ مال، اقتدار اور فوج رکھنے والا شخص بھی جب اللہ کی قدرت کے سامنے آتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ خرید سکتا ہے مگر اولاد جیسی نعمت صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ پن بنا دیتا ہے۔ اس آیت کے مصادق فرعون بھی ایک مثال بنا جسے اللہ نے بانجھ پن بنا تاکہ وہ اپنی خدائی کے جھوٹے دعوے پر مزید رسوا ہو۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو آگے نہ بڑھایا تاکہ اس کی گمراہی اور سرکشی آگے نہ چلے۔ اگر فرعون کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے تو ممکن تھا وہ اپنے آپ باپ کے ظلم کے وارث بنتے، اس کے نظریات کو آگے لے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ نسل دنیا میں باقی نہ رہے، اس کی یادگار صرف اس کا انجام اور اس کا غرق ہونا رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فرعون کی لاش دنیا کے میوزیم میں محفوظ ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں، مگر اس کی نسل کا کوئی وجود نہیں رہا۔ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کرے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہزاروں معصوم بچوں
کو قتل کرتا رہا مگر اس کی اپنی گود خالی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کا بدلہ اسی طرح دیا کہ وہ دوسروں کی نسلیں کاٹ دیتا رہا، وہ اپنی نسل سے محروم رہا۔ یہ واقعہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیے گئے تو وہی صندوق فرعون کے محل کے کنارے آ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اولاد کے طور پر پالا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب منظر دنیا کو دکھایا کہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا رہا تھا تاکہ موسیٰ زندہ نہ رہ سکے، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے۔ یہ بھی اس کی اولاد نہ ہونے کی ایک حکمت تھی کہ اگر فرعون کے اپنے بچے ہوتے تو آسیہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو نہ اپنا سکتی، مگر چونکہ ان کی اولاد نہ تھی اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح قبول کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا انوکھا منظر تھا۔ انگریزی تاریخ کے کچھ محققین نے بھی لکھا ہے کہ فرعون کی جسمانی ساخت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کے کچھ مسائل کا شکار تھا۔ یہیں سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ فرعون کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی مگر نہ ایمان تھا اور نہ ہی اولاد۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تھے جو بچپن میں یتیم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور ان کا ذکر قیامت تک باقی رکھا۔ فرعون کی زندگی کا یہ پہلو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کن چیزوں سے آزماتا ہے۔ کوئی شخص غریب ہو کر بھی اولاد سے نوازا جاتا ہے اور کوئی شخص چاہے وہ بادشاہ ہو بنجپن رہتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ فرعون کا نہ اولاد ہونا دراصل اس کے غرور کا جواب تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہی دکھا دیا کہ تو اپنی نسل کو بھی نہیں چلا سکتا۔ ان سب واقعات کو پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ فرعون کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے جس میں ظلم، تکبر اور نافرمانی کے انجام کو صاف دکھایا گیا ہے۔ اس کی اولاد نہ ہونا، اس کا آخری وقت بھی غرق ہونا، اس کی لاش کا محفوظ رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ ہر انسان عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بار بار یاد کیا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کائنات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور جو اس کے مقابلے میں سرکشی کرے گا وہ ہمیشہ ناکام اور ذلیل ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔